بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ یہ یاد ہوگا کہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں زندگی گزارتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو اپنے انٹریکشنز میں، اپنی سوچ میں، اپنے خیالات میں یہ حضوری کی کیفیت میں جینا سیکھنا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہماری زندگی اس راستے پر چلنی آسان ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور اس ضمن میں یہ بات ہوئی تھی کہ چونکہ زندگی میں بڑی اٹریکشن ہے دنیا میں، جو کچھ ہمارے آس پاس ہو رہا ہے، جو کچھ ہم جب لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو وی گیٹ سو انوالوڈ ان دیٹ۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے استاد سے ایک دن ہم دبئی میں بیٹھے ہوئے تھے تو یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ میری یہ ایسا دل کرتا ہے کہ ہر وقت یہ یاد رہے، اور کئی مرتبہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے یہ فراموش ہو جاتی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ سے معاملہ ہے، میرا اصل معاملہ تو اللہ تعالیٰ ہی سے۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں یہی کہا کہ ہو جاتی ہے، بس اس کی کوشش ہمیں کرتی رہنی ہے۔ یہ کوششیں ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں، کہ جس کا انتظام خود اللہ تعالیٰ نے، جو ہماری فطرت کا بنانے والا ہے، جو ہماری اندر کی سائیکالوجی جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو ہم ڈسکور کرتے ہیں، لیکن وہ تو اس کا خالق ہے، اس نے ہمیں بتائی ہیں چیزیں۔ تو اس ضمن میں ہم نے یہ بات شروع کی تھی نماز سے، کہ نماز وہ سب سے بنیادی اور یوں سمجھ لیجئے کہ آفٹ ریٹرننگ ٹول ہے کہ جو آپ کی زندگی میں اتنی دفعہ آ رہا ہے کہ اگر آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں تو انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے حضوری کی کیفیت میں جینا تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ ہم نے لاسٹ ٹائم اذان کے اوپر ذکر کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ نماز کے جو لوازم ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے اس میں اذان آتی ہے، اور اس کے بعد آج ہم وضو پہ بات کریں گے۔ وضو جس کو میں نے جب لکھا تو یہ کہا کہ یہ اصل میں اپنے رب سے ملاقات کی تیاری ہے۔ یہ پچھلے دنوں یہ پرسوں ترسوں کی بات ہے، میں عام طور پہ شام کو 4 بجے کے بعد آئی جنرلی ڈونٹ گیو ٹائم ٹو اینی ون، میں تھوڑا سا ریسٹ کرتا ہوں، کچھ پڑھتا ہوں، اپنے آپ کو ذرا دیکھتا ہوں، اپڈیٹڈ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور پھر وہ ٹائم وہ ہوتا ہے کہ جس میں تھوڑا فیملی کے ساتھ بھی انٹریکشن زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو آئی واز سٹنگ ان مائی ریسٹنگ چیئر جو لاؤنج میں پڑی ہوتی ہے، اور میں اپنا پڑھ رہا تھا، تو میری اہلیہ جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم جا کے اپنی بہو کو، جو ہونے والی بہو ہے، اس کو ہم عیدی دے آتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ عید پہ دیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، وہ کچھ کپڑے میں چاہ رہی ہوں کہ اس کو دے دوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں ایسے ہی چل پڑوں۔ میں اپنی تھوڑا سا آئی ایم اے کیجول کائنڈ آف اے پرسن، بڑا کوئی انفارمل سا ہوتا ہے، اور شاید وہ دوسروں کو تھوڑا ڈسکمفرٹ ملا، وہ کہا نہیں ایسے نہیں، پلیز کپڑے بدل لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر جب بیٹے کو پتہ چلا، وہ بھی جا رہا تھا ساتھ، وہی لے کے جاتا ہے آج کل، ڈرائیو وہی کرتا ہے، تو ہی سیڈ کہ مجھے ذرا تیار ہونے تھے، اور مجھے یہ خیال آیا کہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے یہ۔ اٹ از آلموسٹ اف آئی وڈ ناٹ بی رانگ اف آئی سے دیٹ یہ کوائٹ یونیورسل فنامنن، جب ہم کسی سے ملاقات، اور وہ آدمی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہو، جب ہم کرنے جاتے ہیں تو اس کے لیے تھوڑی سی تیاری کر لیتے ہیں۔ وی وی ٹینڈ ٹو بیکم مور مور لائک فارمل، اور اس کے لیے کچھ خوشبو لگا لی، کچھ تیاری کر لی، کچھ بناؤ سنگھار کر لیا، کچھ اپنے بال ٹھیک کر لیے، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بلکہ اس نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ یہ کریں گے آپ کہ قربانی سے پہلے والا جو ایک ہے نا کہ ہم بال نہیں کاٹیں گے، ناخن نہیں کاٹیں گے، تو یہ میں نے اس سے بھی کہا کہ میں یہ کروں گا آج، بس دلحاجہ اگر تمہارا بھی ارادہ ہو تو یہ کریں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے تو ٹرم کر لی ہے اپنے داڑھی کو، تو میں نے تو نہیں کیا۔ تو وہ کہہ رہا تھا، اس نے مجھے کہتا ہے کہ میں اب داڑھی بھی ٹرم نہیں کر سکتا کہ اب تو وہ دن نہیں ہے۔ تو آئی واز جسٹ تھنکنگ اباؤٹ دس کہ ہم کتنے کانشیس ہوتے ہیں، حالانکہ رشتہ طے ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سب خیریت رکھے، انشاءاللہ معاملات جو ہیں وہ طے پا جائیں گے جو باقی رہ گئے، اور جلدی یہ معاملہ ہو جائے گا، لیکن پھر بھی وی آر کانشیس آف اٹ۔ دس از کوائٹ اف آئی سے یونیورسل فینومینن، تو میرا خیال ہے کہ غلط نہیں ہوگا۔ میں نے جتنے بھی کلچرز کو وزٹ کیا، جتنے بھی کلچرز کو وزٹ کیا آج تک، ظاہر ہے کہ بہت کم ہے وہ،
بے تحاشا ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہیں. اس لیے یہ کہنا تو میں دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں کہ بالکل ہی یونیورسل ہے. ہر ایک کے اسٹینڈرڈز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، لیکن اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں. وی ٹینڈ ٹو گیٹ پریپیئرڈ. اور وہ جو پریپریشن ہوتی ہے وہ اگر آپ کبھی غور کریں گے تو وہ ہوتی ظاہری ہے. یعنی ہم اپنے ظاہر کو اچھا کر لیتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ نے امیجن کرنا ہے کہ یہ وضو اصل میں عالم کے پروردگار کے ساتھ میری ملاقات ہے، اس نے بلایا ہے مجھے. یہ جو ایسپیکٹ ہے کہ میں نے نماز سنی، اذان سنی، اور اس کے بعد میں کھڑا ہوتا ہوں، اور جب حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے تو آئیڈیلی میں اس وقت اپنے کام چھوڑ دوں، روک دوں، اور کھڑا ہو جاؤں، اور یہ کہہ کے کھڑا ہو جاؤں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اس کے بعد اب میرا حضوری میں جانے کا وقت آ گیا، اس ملاقات کی تیاری شروع ہو گئی ہے. آئی وڈ ریکمینڈ سم تھنگ فار یو ہیئر، کہ آپ جس وقت وہ تیاری کریں تو یہ یاد رکھیں کہ ہم کتنا تیار ہوتے ہیں اور کتنا اچھا بننا چاہتے ہیں جب ہم نئے لوگوں سے ملتے ہیں یا ان لوگوں سے ملتے ہیں جن کو ہم امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ خیال کریں کہ میں اب اپنے رب سے ملاقات کرنے لگا ہوں. یہ وہ ٹائم ہے کہ جس وقت میں اپنی مرضی سے والنٹیرلی یہ ملاقات کر رہا ہوں. اس نے پکارا ہے اور میں اس کے پاس جا رہا ہوں. پکارا اس نے ہے اور اس کے پاس جا رہا ہوں. اور یہ سوچنے کے بعد، یعنی یہ آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا، وہی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ پاز کرنا ہے. پاز کر کے تو یہ آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ آئی ایم پریپیئرنگ مائی سیلف ٹو میٹ گاڈ. یہ وہ ٹائم ہے. اور یہ جو پریپریشن ہے یہ کوئی ایسا نہیں کہ اس میں بھی وہی جو میں نے بھی بات کی کہ اس میں کلچرل سٹینڈرڈز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور ہر ایک کی کلچر کی پسند ڈفرینٹ ہوتی ہے. یہ وہ طریقہ ہے تیاری کا کہ جو خدا نے خود بتایا ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ہمیں خود تعلیم دی ہے جس کی کہ تم میرے حضور میں جب آؤ تو یہ کرنا. وہ جو کرنا ہے ہمارا، اب ہم وہ کرنے لگے ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا رک کر کانشیس ہو جائیں. اور جو ہماری فقہ میں کہا جاتا ہے کہ نیت ہونی چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹ دیٹ کانشیسنیس. یعنی نیت تو ہم جب اگر ہم زبان سے ادا کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی میکینیکل ہو جاتی ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا جی. آئی ایم ناٹ سیئنگ ٹو سے اینی تھنگ، آئی ایم جسٹ سیئنگ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچنا ہے آپ نے کہ یہ میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. یعنی اور یہ میں آج جو جا رہا ہوں یہ والنٹیرلی جا رہا ہوں. بہت جلد اور بہت ہی جلد وہ ٹائم آنے والا ہے کہ جس وقت وہ مجھے پکارنے والے اس کے فرشتے آئیں گے، اس کے پیغمبر آئیں گے اور مجھے لے جائیں گے. اور مجھے یہ وقت بھی نہیں ملے گا کہ میں نے کوئی تیاری کرنی ہے، اس لیے مجھے تیار رہنا بھی ہے اس کے لیے. تو یہ جو ٹائم ہے یہ اس وقت اس نے پکارا ہے، آئی ایم گوئنگ ٹو میٹ ہم. اس چیز کو میں نے ذہن میں رکھتے ہوئے ناؤ آئی ول اسٹارٹ واشنگ مائی ہینڈ. آئی اسٹارٹ واشنگ مائی ہینڈس. دین ہاتھ دھونے کے بعد میں اپنا منہ صاف کرتا ہوں، کلی کرتا ہوں، ناک میں پانی ڈالتا ہوں، ناک وہ جس کو کہتے ہیں بلو کر لیتا ہوں. اور پھر اینڈ آفٹر دیٹ آئی واش مائی فیس. قرآن مجید نے جب وضو کو بیان کیا تو ادھر سے ہی شروع کیا کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، اس چہرے کو دھونے کو ایکسپینڈ کیا ہے. یہ اچھی طرح دھونا جو ہے اس میں منہ بھی، ناک میں پانی ڈال کے اس کو صاف کرنا، چہرے کو دھو لینا. اور یہ اس کے لیے چونکہ انسان کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے کہ وہ احتیاط میں بہت آگے گزر جائے. یعنی احتیاط ایک بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب آپ کسی کے اوپر یہ زور ڈال دیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں جانا ہے تو بہت احتیاط کریں. تو انسان کی ٹینڈنسی یہ کہ وہ شکوک میں مبتلا ہو جاتا ہے، کہیں میری کونی خشک تو نہیں رہے گی، مجھے اپنی کونی کو دھونا ہے. آئی ہیو ٹو بی کانشیس. یعنی میرا ایک ایک عضو جو ہے جو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ دھل کے آئے، تمہارے میرے سامنے آئے، میں نے وہ دھو لینا ہے. اور وہ دھو لینے کو، اچھی طرح سے دھو لینے کو جب ایکسپلین کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمایا کہ بس 3 دفعہ دھو لو، زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آدمی غلو کا شکار ہو جاتا ہے. اور وہ جب غلو کا شکار ہوتا ہے تو یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ جو شک ہے اور ہونا چاہیے، آئی مسٹ ڈو اٹ پرفیکٹلی، لیکن پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا، تو اس سے انسان کے اندر نفسیاتی پرابلم پیدا ہو جاتی ہیں. یعنی وہ ہر وقت اس شک میں مبتلا ہوگا میں نے ٹھیک کیا ہے، میں نے غلط کیا ہے. نہیں، آپ نے کانشیسلی کرنا ہے، اچھا کرنا ہے، اس کو پوری احتیاط سے کرنا ہے. لیکن انسان ہے، ہم، غلطی ہو سکتی ہے.
میں نے چہرہ دھو لیا، اس کے بعد ہاتھ کونیوں تک دھو لیے، اور اس کے بعد سر کا مسح کر لیا۔ سر کا مسح کرنے کے بعد میں نے اپنے پیر دھو لیے۔ دیٹس ٹوٹل وضو۔ اس پہ لوگ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ریچولز ہیں، میں نے جس طرح عرض کیا تھا کہ یہ سمبلز ہیں، سمبولک ریپرزنٹیشن ہے۔ یعنی میں نے اپنی اس تیاری کو پورا کر لیا ہے، اور یہ وہ تیاری ہے کہ امیر و غریب سارے ہی کر سکتے ہیں۔ یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ اپنے لباس کے معاملے میں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساروں کا ایک سٹینڈرڈ ہو جائے، لیکن آپ اس چیز کے بارے میں کہ اب میرے رب نے مجھے پکارا ہے، میں اس کے لیے تیاری کر لوں، اس میں وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ شاہ و گدھا جو ہیں وہ سب ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ وہ والی کیفیت ہے۔ یہ آپ نے کر لیا۔ اب یہ جو اسپرٹ ہے میری، میں نے ہاتھ دھوتے ہوئے ایک تو یہ کہ احتیاط کرنی ہے، اور دوسرا جو ایک بہت بڑی خوشخبری اس میں دی گئی ہے اس کو بہت اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو کچھ میں دھو رہا ہوں، جو کچھ میں دھو رہا ہوں، اس سے میری جو بدیاں، میری غلطیاں، میری خطائیں، اللہ تعالیٰ ان سے دھو دے گا۔ اگر میں کانشیسلی کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ یہ دھو دے گا۔ تو آپ نے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ میرے ہاتھ واقعی صاف ہو گئے ہیں آج۔ یعنی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ گریس لگی ہوئی ہے یا نہیں ہے، میں نے اس کو صاف کر لیا ہے۔ اور اس کے بعد ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ پریپیرنگ فار میٹنگ گاڈ۔ اور اس میٹنگ گاڈ میں جب میں یہ ایکسرسائز کرتا ہوں تو اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کو جھاڑنے کا باعث بن جاتی ہے یہ چیز۔ اس میں جب ونس یو ڈن ود دیٹ، تو ایک اور چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اور بڑی کامن ہے، آپ بھی، ہم اس کو انکانشیسلی بھی ہو سکتا ہے کرتے ہیں، اس کو تھوڑا کانشیسلی کرنا شروع کر دینا ہے۔ وہ یہ ہے کہ الفاظ یہ تھے کہ اس کے بعد کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ وہی چیز ہے جس کو میں نے آپ سے اذان میں بھی عرض کیا تھا۔ یہ جو عہد ہے ہمارا، اس کی یاد دہانی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے طریقے پر، جو اس کو پسند طریقہ ہے، جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے، اس کے مطابق یہ معاملہ کیا۔ اور پھر ایک دعا جو ہے، جو بعض روایتوں میں آتی ہے لیکن بڑی اپروپریٹ لگتی ہے وہ اس وقت کے لیے، وہ یہ ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ پروردگار مجھے اپنے توبہ کرنے والے بندوں میں سے بنا لینا، اور ایسے بندوں میں سے بنا لینا جو اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے والے ہوں۔ یہ اس چیز کو بھی بیان کر رہی ہے یہ چیز کہ اصل میں جسمانی پاکی اور صفائی جو ہے وہ اصل میں میٹافور ہے توبہ کا۔ یعنی جس طرح سے ہم توبہ کر کے گناہوں سے نجات حاصل کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو صاف کر کے بھی اپنی پاکیزگی جو ہے، جسمانی پاکیزگی جو ہے، وہ جسمانی کمزوریوں سے بھی انسان کو پاک صاف کرتی ہے۔ یہ وضو ہے جی۔ اس وضو کو آپ جتنا کانشیسلی کریں گے، یہ میں آپ سے عرض کروں، ریچولز میں ایک پرابلم بھی ہوتی ہے۔ وہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جس وقت ہم اس کو انکانشیسلی کرنے لگ پڑتے ہیں تو وہ اسپرٹ لیس ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اینڈ دیٹ از ون پرابلم جو کہ بار بار لوگوں کی طرف سے سامنے آتی ہے کہ یہ میرے ساتھ پرابلم ہو جاتی ہے، میں بھول جاتا ہوں۔ بھول جائیں گے ہم، اس کو تھوڑا سا ہم ایز وی موو فارورڈ اس سے مزید بات کریں گے۔ بٹ the thing to remember is کہ جتنا کانشیس رہ سکیں، جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا، آپ نے ٹو بگن ود کیپ ان مائنڈ دیٹ آئی ایم پریپیئرنگ مائی سیلف ٹو میٹ گاڈ، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ سارا معاملہ جو ہے اس کو تھوڑا سا آہستہ کر کے کریں۔ یعنی ڈونٹ ڈو اٹ کوئکلی، وہ جو بعض اوقات ہم بہت تیزی تیزی سے کر دیتے ہیں، نہیں، اچھی طرح سے دھونا ہے، اور دھو کے، اور ایک ایک چیز کو دھوتے ہوئے یہ خیال کریں کہ میری اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی توفیق سے انشاءاللہ میری غلطیاں، میری خطائیں، میری گناہ جو ہیں، ان اعضاء کے ذریعے سے جو ہوئے ہیں وہ جھڑ جائیں گے۔ میں جب مسح کرتا ہوں تو یہ خیال کروں کہ وہ میری غلط سوچ جو مجھے بھی بیماری کا باعث بن جاتی ہے، جو مجھے غلطی کی طرف لے جاتی ہے، اللہ تعالیٰ میرے ذہن کو اس سے پاک صاف کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ میں نے اینڈ پہ دعا کی، اور اس کو بھی سوچ سمجھ کی کہ پروردگار مجھے اپنے توبہ کرنے والے بندوں میں اور اپنے پاک صاف رہنے والے بندوں میں شامل کر لے۔ یہ وضو ہے جی۔ تو انشاءاللہ اب ہم اگلی دفعہ جب ملیں گے تو نماز سے اس کی ابتدا کریں گے جی۔